کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آج میں جس مقصد کے تحت لائیو میں حاضر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے تو اس فون کو کسی نہ کسی اصل مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کے کمرے کے اوپر پنکھا لٹکا ہوا ہے تو اس پنکھے کا اصل مقصد ہے کہ ہوا دے اور لوگوں کو سکون پہنچائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے پیچھے بھی ایک اصل ریزن ہے، ایک اصل مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے بندوں کو بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معزز سامعین، اگر آدمی یہ کہے کہ اگر پوری زندگی عبادت ہی کرتا رہے تو پھر اس کو اپنی زندگی کے اخراجات کے لیے، اپنی زندگی کے کھانے پینے کے لیے، اپنی زندگی کے کام کاج کے لیے وقت بھی چاہیے۔ تو مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے کاموں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو اس کے تمام کام جو ہے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بارے آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر اس کو درج فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے پوچھنے لگے کہ اے عورت، ذرا بتا تو صحیح کہ تو نے گناہ کون سا کیا ہے۔ تو وہ عورت بہت سہمے اور ڈری ہوئی تھی۔ بہت اصرار کے بعد وہ عورت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا تھا اور اس زنا سے حمل ٹھہرا تھا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے درگور کر دیا تھا۔ تو اسی گناہ کا میں آپ سے دعا کرنے کو کہتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے میں آتے تھے تو آپ کے رونگٹے عمامے سے باہر آ جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ وہ ہے جو پہاڑ پر اگر اپنے عصا کو مارے تو پہاڑ سے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہ ہے جو بعض اوقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر ضد بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ اے منحوس عورت، اے زانیہ عورت، تو یہاں سے نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے آگ نازل نہ کرے اور اس آگ سے یہاں کے تمام لوگ جل نہ جائیں۔ تو وہ عورت مایوس ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ عورت مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ عورت کچھ آگے بڑھتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے اس عورت سے زیادہ بڑھ کر گنہگار نہیں پایا؟ کیا آپ نے اس عورت سے زیادہ بڑا گنہگار نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس عورت سے زیادہ گنہگار نہیں دیکھا۔ اور اس عورت سے زیادہ بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ جو زانی ہو اور قاتلہ ہو، اس سے زیادہ بڑھ کر گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس عورت سے زیادہ بڑا گنہگار وہ شخص ہے جس کو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا کی جائے اور اس زندگی میں وہ عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اس سے زیادہ بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کو عبادت کے ذریعے راضی نہ کرے۔
تو اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ السلام علیکم۔